بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بردرز اینڈ سسٹرز، رمضان المبارک ہم سے جدا ہوا اور رمضان کے علاوہ کی زندگی ہماری آج سے شروع ہو گئی ہے۔ تو ایک دکھ کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دوں گا عید کی، اور آپ کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اور اسی طرح خوشیوں سے نوازے، اور ہمیں آج ہم جو مصیبت سے گزر رہے ہیں ہمیں اس سے آزادی عطا کرے۔ تو اس کے بعد جو بات میں ایکچولی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، تو آج آپ نے شاید خود بھی اس چیز کو فیل کیا ہو اور اپنی لائف میں بھی آپ نے تھوڑی چینجنگ دیکھی ہو کہ رمضان کا مقدس ماہ گزر گیا اور آج صبح سے ہی جب نماز کے لیے میں گیا تو جو ہے نا وہ فجر کی نماز کے لیے تھوڑے لوگ موجود تھے، اور اسی طرح اڑوس پڑوس سے جو ہے نا وہ گانوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ہماری جو رمضان کی زندگی تھی تقوی و پرہیزگاری والی وہ ہم سے چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو مجھے رمضان کا جو مقصد ہے وہ کچھ فوت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ سے بات کروں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے ہمارے اوپر کس لیے فرض کیے۔ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو روزے کا مقصد ایکچولی یہ تھا کہ ہم تقوی حاصل کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے نفس کو روکیں، خواہشوں سے اپنے نفس کو روکیں، اور جو فضیلت والی چیزیں ہیں، جو فضیلت والی چراگاہیں ہیں، اپنے نفس کو اس طرف ہم لے کر جائیں۔ لیکن ہم نے شاید اس چیز کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ پورے منتھ کے لیے ہی ہے صرف، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک منتھ میں ہم ٹریننگ حاصل کریں، اپنے آپ کو ٹرین کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم نفس کو ڈالیں، اور پھر یہ چیز ہم لے کے اگلے 11 منتھ کے لیے چلیں۔ اگلے 11 منتھ میں اگر ہم یہاں پہ اللہ کے حلال کردہ جو چیزیں ہیں وہ ٹیمپریری طور پہ ہمیں منع کر دی گئی، کہ سحری کا جو وقت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو ساری نعمتیں ہمارے لیے جائز ہیں، ہم کھا رہے ہیں، فوراً اذان کی صدا آتی ہے اور ہمارے لیے یہ چیزیں منع ہو جاتی ہیں، ہم وہ ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نفس کی ایک ٹریننگ ہے کہ آج ہم اگر حلال چیزیں ٹیمپریری طور پہ ہمارے لیے منع کر دی گئی تو ہم نے چھوڑ دی ہیں، تو کل جو اللہ تعالیٰ کی پرمننٹ حرام کردہ چیزیں تو ہم ان سے بچیں۔ اور اسی طرح پھر ہم نماز تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب ہم رمضان سے باہر نکلیں تو کم از کم جو فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں، باقی فرض جو چیزیں ہیں، ہم ان کے ساتھ جڑ کے رہیں، کم از کم اتنی، اور 11 منتھ وہ فالو کریں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم اگر کسی چیز کی کوئی مینٹننس کرواتے ہیں، کوئی گاڑی ہے یا کوئی اور جو ہے نا مشینری ہے، تو اس میں ہم اس کی جو مینٹننس پیریڈ ہے ہم اس کو لے کے جاتے ہیں مینٹننس کے لیے، وہ 1 دن ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ان 1-2 دن میں صحیح چلے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ اس مینٹننس کرا کے آئیں تو ہمارے پاس کچھ عرصہ 5-6 سال یا جتنا اس کا ٹینیور جو مینوفیکچرر ہے اس نے بتایا ہوا ہے اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ وہ چلے۔ تو اسی طرح یہ انسان کے نفس کا بھی ہے کہ اس کی ٹریننگ کی گئی، مینٹننس کی گئی، اور اس میں جو خرابیاں تھیں، جو روحانی خرابیاں آ گئی تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے رمضان آیا۔ یہ منتھ تھا کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں، اور پھر جب ہم اس سے باہر نکلیں تو یہ کچھ چلے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہمارا نفس چلے اور اس کی جو حرام کردہ چیزیں ان سے بچے۔ تو لیکن وہ چیزیں ہمیں وہ مقصد جو ہے نا وہ مجھے فوت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ سے التجا یہ ہے، بے شک یہ مشکل ہے کیونکہ رمضان میں تو شیطان بند تھا، اور ہمارے لیے اپنی خواہشوں کو روکنا اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ایزی تھا، لیکن ابھی جو ہے نا وہ تھوڑی ریزسٹنس ڈبل آ گئی ہے کہ نفس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی شامل ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی رمضان میں ہمیں اتنی ٹریننگ مل گئی ہے کہ ہم شیطان کو اور اس کو نفس کو اس کے آگے کھڑے ہو سکیں اور ان کو کچل سکیں۔
اور جو ان کی طرف سے رزسٹنس ہے ہم اس کو جو ہے نا وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ہم جو ٹریننگ ہم نے حاصل کی رمضان میں اس کی مدد سے ہم ان کو جو ہے نا وہ مات دے سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ جو چیزیں رمضان میں آپ نے شروع کی تھیں اور جو نیک اعمال شروع کیے تھے ان کو لازمی جاری رکھیں، اور یہ لازمی یاد رکھیں کہ رمضان کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تو یہ چیز ہم لے کے نکلیں۔ یہ نہ ہو کہ آج جو ہے نا ہم نے بہت عبادتیں بھی کی، سارا کچھ رمضان میں کیا، لیکن ابھی جو ہی ہمارا رمضان ختم ہوا ہے تو ہم ان چیزوں سے علیحدہ ہو جائیں اور ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے جو بری زندگی جی رہے تھے رمضان سے پہلے وہی شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ سے التجا ہے کہ کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے وہ رمضان کی چیزیں ترک کر دی ہیں، کچھ تھوڑی ترک کر دی ہیں، تو دوبارہ ان کی طرف لوٹئے اور دوبارہ ان کو شروع کیجئے۔ نمازیں پابندی سے ادا کیجئے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پیاری پیاری سنتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں خوبصورتی لاتی ہیں، انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ تو آئیے ان چیزوں کو فالو کیجئے تاکہ ہم ایک احسن زندگی اس دنیا میں جی سکیں، عزت کی زندگی، پیار اور محبت کی زندگی اس دنیا میں جی سکیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم پیش ہوں تو ہمیں ویلکم کیا جائے، ہمیں خوش آمدید کہا جائے، فرشتے ہمیں جو ہے نا ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہوں، اور یہ صدا لگائی جا رہی ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ ہے اطمینان پانے والی روح، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور شامل ہو جا میری جنتوں میں۔ تو ہمیں ان خوبصورت کلمات سے پکارا جائے ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں۔ تو اگر ہم یہ سب چاہتے ہیں تو ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔